بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. اس وقت ہم اپنے خوبصورت سے صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین لان میں بیٹھے، اور آج میں نے آپ کے جو سوال چنے ہیں مسز امیرہ کا ہے اور مسز شارق کا ہے، اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پودا ہے یہ اتنا شاندار، اتنا قیمتی، اسے کری پتہ کہتے ہیں. یہاں ہم نے یہ سارے میرے اپنے ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں. یہ کری پتہ کا ہے، یہ کری پتہ کا ہے. یہ جو سامنے یہ اس سال ہم نے لگایا یہ انجیر کا ہے. ایک انجیر اس پہ لگی تھی. اور یہ نیچے یہ سارے جو یہ گیندے کے پھول ہیں. یہ جو بڑا پودا ہے یہ شہتوت کا ہے، اور یہ بڑے جو شہتوت ہوتے ہیں اور بہت ہی لذیذ ماشاءاللہ. یہ ہمیں کھاتے ہوئے تیسرا سال ہو گیا. باہر سے جو ہمارے محلے والے ہیں وہ کھاتے ہیں، اوپر سے ہمارے مہمان کھاتے ہیں. اس کے جو بالکل آخر میں ایک کھجور ہے، یہ کونسلنگ کے لیے خاتون آئی تھیں، وہ اس کا پودا لے کے آئی تھیں. یہ اجوا کھجور کا پودا ہے. اب تو ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا، 4 فٹ سے بڑا. اس کے ساتھ لیمو ہے، اور لیمو ہمارے گھر میں ہماری بیگم کی پسند ہے، تو وہ جگہ جگہ. یہ میرے بالکل پیچھے نیازبو کے پودے ہیں، یہ بھی بہت عمدہ ہے. اچھا جی، جو ہے مسز دو جو سوال میں نے چنے آپ کے، ایک میں تو وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر اپنے گھر والوں سے حق کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ان کی ہمت ہی نہیں ہے، اور وہ گھر والوں کی ناانصافی برداشت کرتے ہیں. میرے بچے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی یودھا نہیں ہو، بیوی ہو اس کی، تو بیوی بن کے رہیے. آپ کے میاں کے وہ گھر والے ہیں، آپ کے نہیں ہیں گھر والے. آپ کا میاں ان کا بیٹا ہے، تو وہ اپنے انداز میں ان کے ساتھ جیے گا، اپنے شرائط پہ رہے گا. اگر وہ خاموش طبع ہے بسم اللہ. اچھا، اگر اس کا وہ جو آپ کہتے ہیں ناانصافی اور یہ، تو کیا ابا جی فوت ہو گئے؟ ابا جی کی زندگی میں اس کو خود ہی کمانا ہے. ابا جی کچھ دیں گے تو تحفہ ہے، حق نہیں ہے. یعنی باپ کی زندگی میں آپ اس کی جائیداد کو بانٹ دیں، گھر بانٹ دیں، میرے نام لگا دیں، دس از ناٹ دا رائٹ. اس وقت وہ آئے گا جب آپ کی وراثت یا میراث ملتی ہے، تو اپنے بیٹے اپنے میاں کو اس کے باپ کے آگے بیٹا کھڑا مت کر دیجیے گا. یہ بہت آپ کی حماقت ہوگی. آپ کا میاں 4 مرلے لے بھی لے، لڑ جھگڑ کے بدتمیزی کر کے، عاقبت ساری خراب ہو جائے گی. تو 4 مرلوں کی قیمت پہ آخرت خراب، عاقبت خراب، اعمال خراب، اللہ ناخوش، اور ماں باپ بددعائیں دیں، تو یہ کوئی اچھا سودا نہیں ہے. اٹ وڈ بی ویری بیڈ ڈیڈ. یہ مت کروائیے گا. اور اگر وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تو نقصان کیا ہے؟ اتنا بڑا وہ ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، آپ جیسی بیوی اس کی زندگی میں ہے جو اس کو اس کی دم میں آگ لگانے کی کوشش کرتی ہے. تو ایک دفعہ کسی کوے نے دوسرے کوے سے پوچھا کہ یہ جو ہمارے پاس سے کوئی چیز اڑ کے جاتی ہے ہم سے بہت تیز، یہ کیا ہے؟ تو اور اتنی تیز کیسے اڑتی ہے؟ تو وہ جہاز سے اب اس کو نہیں اندازہ تھا کہ یہ کیا چیز ہے. تو اس نے کہا اگر تمہاری دم میں بھی آگ لگی ہوئی ہو تو تم بھی اتنی تیزی سے وہ دھواں نکالتے ہوئے اڑو گے. انفیکٹ ہماری زندگی میں اگر کوئی ہم پرواز نارمل کر رہے ہیں تو ہم سے کیوں نہیں ہضم ہوتا؟ ڈائجسٹ کرنا چاہیے. ضرور یہ لڑا کے ناحق اور حق کی جھگڑے میں پڑھ کے اپنے سگوں کے ساتھ حق اور ناحق کرتے ہوئے آپ سارے رشتے گنوا بیٹھتے ہیں. بہت سے لوگوں نے یہ تجربے کیے، بیویوں نے کروائے، ماں باپ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد یہ جو اس کا مطلب ایک اور چیز بھی میں لیتا ہوں کہ آپ کے میاں میں اگر لحاظ ہے تو کہیں بے تدبیری بھی ہے. یعنی جو اپنا پورا پوٹینشیل ہے اس نے وہ استعمال نہیں کیا. اس کا رزق، آپ کا رزق، آپ کے بچوں کا رزق پڑا ہوا ہے کسی جگہ، آپ لوگ اس کو کیٹر نہیں کر پا رہے، اور ماں باپ کے رزق پہ نظریں ٹھکائے بیٹھے ہوئے. پوری دنیا میں نے نہیں کبھی سنا کہ لوگ 16 سال کے بعد اپنا کماتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کی چیزوں پہ اس طور پہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے مقدمہ اور لڑائیاں. وہاں اس طرح کا بہت کم سننے کو ملتا ہے. وہاں بھی کنٹری سائڈ پہ لوگ ہوتے ہیں، شہروں میں ہوتے ہیں، جائیداد ہوتے ہیں، پلاٹ ہوتے ہیں. اوکے.
سر جی میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہے، یہ مسز شارق، دوسری بیوی پہ وہ خرچ کرتا ہے مگر اپنے پہلے بچوں پہ اور بیوی پہ خرچ نہیں کرتا، یہاں تک کہ میرا بیٹا جو کماتا ہے وہ اس کی کمائی بھی کھاتا ہے، کیا کریں؟ بیٹا کچھ بھی نہ کریں، اس کا بیٹا ہے، آپ کہیں ڈاؤن لوڈ تو نہیں کیا نا، باپ ہے اور باپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ وہ کہیں گناہ کرنے جاتا ہے، اس نے کوئی زنا کیا ہے، کہیں اس نے کوئی رکھیل رکھی ہے، بیوی ہے اس کا حق ہے، اس نے ایک شرعی رشتہ بنایا ہے اور اس کو نبھا رہا ہے، اس پہ خرچ کر رہا ہے تو گناہ نہیں کر رہا، اس کو یہ کرنے دیجئے، خوشی سے کرنے دیجئے۔ اور اگر آپ کا بیٹا اس کو کما رہا ہے اور اسے کھلا رہا ہے اور آپ کو بھی کھا رہا ہے تو بیٹا اس سے پرابلم کیا ہے؟ یعنی آپ زندگی کو نارمل انداز میں لوگوں کو جینے کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو کیوں خوار کرتے ہو؟ اپنے بیٹے سے آپ ساری عمر آپ نے کھایا، آپ کے بیٹے نے کھایا، بڑا ہوا، جاب کر رہا ہے، تو کیا وہ پیدا ہوتے ہی ماں کی کوکھ سے ہی نوکری پہ چلا گیا تھا؟ اس سارے میں پرورش اسی باپ نے کی ہے، اس سارے میں اسی باپ کا نام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اے نکمی خواتین، کیوں آپ اپنے اندر کے لالچ کو، یہ بے یقینی کو رشتوں کے درمیان میں کھڑا کر دیتے ہو؟ اب آپ سوچئے، کیا آپ کا یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہر بچے کو اس کا رزق دے کے بھیجتا ہے؟ آپ کا بچہ دنیا میں آیا، رزق کما رہا ہے، کھلا رہا ہے، پہلے اس نے کھایا نا باپ کا، تو اب آپ پہ بھی خرچ کر رہے، اس کا مطلب اس پر اتنے ہیں کہ باپ بھی اس میں سے لے سکتا ہے۔ تو کیا دوسری شادی کے بعد کل آپ اس پہ بھی شرط لگاؤ گے کہ یہ بچہ باپ کا جنازہ پڑھنے کیوں گیا، یہ باپ کو مسکرا کے کیوں دیکھتا ہے، یہ باپ کو اٹھ کے سلام کیوں کرتا ہے، یہ اسے محبت سے کیوں ملتا ہے؟ یعنی اس طرح کی جو فضول شرطیں ہیں یا فضول تھاٹس ہیں آپ کے اندر کیسے جنریٹ ہو جاتے ہیں؟ کہیں اللہ کی محبت کی کمی ہے آپ کے اندر جو چیزوں کا بیلنس نہیں کر پاتے۔ میں پچھلے 2 ہفتوں میں ایسی 4 عورتوں سے ملا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں کے 16 سال برباد کر لیے کہ جی میاں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ دوسری شادی اس نے کرنے کے بعد آپ کو بھی پالا، آپ کے گھر کو بھی سنبھالا، لیکن آپ کے اندر کہیں بغض ہیں، کچھ کے میاں بیمار ہو گئے، معذور والی بیماری، یعنی فالج ہو گیا، اب اس کی وہ ٹیک کیئر نہیں کرتی۔ نہیں کرو گے، جتنی اس کی زندگی ہے وہ گزارے گا، پھر مر جائے گا، جتنا اس نے جینا ہے وہ جیے گا، پھر مر جائے گا، تو جو اس کا اجر ثواب ہے اس بیماری کا وہ تو اس کو ملے گا۔ اگر بیمار ہونے، بخار ہونے کا اجر ہے تو بڑی بیماری کا بھی اجر ہوگا، آپ کے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو نہ کیا کریں یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں، خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں آپ کرتی ہو اے اچھی خواتین، اس سے آپ کا اجر بھی ضائع ہوتا ہے، آپ کے گھر میں خوشی کی جگہ ناخوشی کی حکومت اور غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا چوائس ہے، نہیں ہونا چاہیے، اچھا چوائس نہیں ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔